پبلک کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم ہیں. ہمارے یہاں عالم ہمیشہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. کہہ رہے تھے میں بیٹھ نہیں پاؤں گا، پاؤں میں تکلیف ہے، تو کرسی پہ کیسے بیٹھوں گا. مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا پھر سمجھ لیے حکم ہے، آپ بیٹھ جائیے. اسٹیج پر رونق افروز اساتین طریقت اور سلاطین علم و ادب، اساتذہ جامعہ احسن البرکات اور جملہ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صدق اللہ العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور نبی کریم باعث تکوین روزگار امت کے غمخوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے حضور احسن العلماء کی سالانہ محفل میں بولنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حضور احسن العلماء کا ایک لقب مرشد اعظم ہند بھی ہے. مرشد اعظم ہند یعنی ہندوستان کے اندر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ رشد و ہدایت کا جام پلانے والے. آپ ابتدائے آفرینش کو یاد کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولان اعظام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء کی بعثت کی بہت ساری علتیں، حکمتیں اور وجہیں ہیں. وہیں پر ایک سب سے قیمتی علت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو انسانوں کی رشد و ہدایت اور انسانوں کو صحیح راہ راست پر لانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں حکم ہوتا ہے کہ اے محمد عربی، جس کام کے لیے ہم نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اس کام کی شروعات کیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے تو ارشاد اللہ فرماتا انذر عشیرتک الاقربین کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پھر ایک زمانہ آتا ہے نبی پاک کو حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر کہ اے لوگ، اے نبی پاک، آپ اب علل اعلان اپنی نبوت کا اعلان کیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اب رشد و ہدایت کا جام جسے پینا ہے وہ میری بارگاہ میں چلا آئے، میں اسے رشد و ہدایت کا جام پلاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر راشد، ہادی اور مرشد ہونے کا پیغام کا اعلان کرتے ہیں اور لگاتار 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو رشد و ہدایت کا جام پلاتے ہیں. وہی حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا آخری حج فرما رہے ہیں. اس آخری حج کے خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کے جام پلانے کی جو ذمہ داری تھی، رشد و ہدایت کے جام پلانے کا جو کام تھا، یہ کام اپنی امت کو سپرد کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ کہ لوگو تم نے آج میرا پیغام سن لیا ہے تو جو موجود ہیں اور جو قیامت تک موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام ضرور پہنچاتے رہنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا.
کہ جو یہاں پر موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہے ان تک وہ پیغام پہنچائیں. سرکار کا یہ پیغام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی جماعت نے کانوں فوراً ہاتھوں ہاتھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کی جماعتیں بلاد عرب سے نکل کر بلاد عجم کی طرف چلتی ہیں. انہی جماعتوں میں اہل بیت اطہار کی بھی جماعتیں نکلتی ہیں. سامعین محترم، یہ اہل بیت اطہار رشد و ہدایت کا جام پلانے والے ہیں. صحابہ اکرام رشد و ہدایت کا جام پلانے والے ہیں. میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں فرمایا صحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے آقا نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے لم تضلوا ابدا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی وہ اہل بیت اطہار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا تے جاتے جاتے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اب اگر رشد و ہدایت کا جام تمہیں پینا ہے، تمہیں اگر راہ راست پر آنا ہے، تو صحابہ اور اہل بیت اطہار کا دامن تھامے رہو گے تو انشاءاللہ رشد و ہدایت پاتے رہو گے. اسی پیغام کو لے کر اہل بیت اطہار چلے. اسی میں ایک خاندان باسط بھی تھا. باسط میں بھی جو ہے اہل بیت اطہار آ کے رکے، اور پھر شہر باسط سے ہندوستان کا رخ کیا، بلگرام کی سرزمین پر پہنچے. بلگرام کی سرزمین ہی سے حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی مہریرہ کی سرزمین پر آئے، اور یہاں پر انہوں نے جام پلانا شروع کیا. یہاں پر بھی سلسلہ بسلسلہ ہر ایک نے جام پلایا. ہر ایک کی رشد و ہدایت کی داستان اگر کھولی جائے تو ایک لمبی داستان ہوگی. ماضی قریب کے اندر جو مرشد اعظم ہند کے لقب سے ملقب ہوئے حضور احسن العلماء، ان کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو میرے پیارے ان کو یہ لقب صرف ان کی خاندانی وجاہت کی وجہ سے یا خاندان برکات کے سجادہ نشین ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، بلکہ اس زمانے کی ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ آپ اگر بغور کریں گے تو پوری امت مسلمہ کو سمیٹنے والے اور امت مسلمہ کو صحیح معنی پر رشد و ہدایت کا جام پلانے والی شخصیت کا نام حضور احسن العلماء ہے. مرشد اعظم کہا جاتا ہے آپ کو. میرے پیارے مرشد یعنی رشد و ہدایت کا جام پلانے والا. پھر آپ کو مرشد ہی نہیں کہا گیا بلکہ مرشد اعظم یعنی سب سے بڑا اپنے زمانے میں رشد و ہدایت کا جام پلانے والا. آدمی مرشد کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آدمی پیدا ہوتے ہی مرشد ہو جائے. مرشد ہونے کے لیے پہلے طلب علم کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر آدمی العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنتا ہے. پھر جا کر کہیں پر آدمی ہادی اور مرشد بنتا ہے. طلب علم کی فضیلتیں آپ بخوبی سنتے رہتے ہیں، علماء کی فضیلتیں بھی آپ بخوبی سنتے رہتے ہیں. میرا جو موضوع ہے رشد و ہدایت، اس کی فضیلت پر میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں جو ہے نظر کروں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کی فضیلت پر کس قدر کلام فرمایا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اور دوسری حدیث پاک جو ابو رافع سے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے کوئی شخص ہدایت پا جائے تو خیر لک مما طلعت علیہ الشمس وغربت. اور تیسری ایک روایت احیاء علوم الدین کی ہے جس کے اندر سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا خیر لک من الدنیا وما فیہا. یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کے بارے میں بتایا کہ رشد و ہدایت لوگوں کو راہ راست پر لانا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، لوگوں کو فسق و فجور کی جو ہے تاریک وادیوں سے نکال کر اسلام اور نور کی وادیوں میں لانا، یہ کتنا بڑا کام ہے. میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے، تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے جو ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ یہ اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں سب سے نفیس چیز تھی. اور حضرت ابو رافع کی حدیث کے اندر کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. اور تیسری جو ہے احیاء علوم الدین کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی، تمہارے
تمہارے ذریعے اگر ایک شخص ہدایت پا جائے تو یہ ایک شخص کا ہدایت پانا تمہارے ذریعے یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. تو رشد و ہدایت یعنی لوگوں کو ہدایت کرنا, لوگوں کو راہ راست پر لانا, اس کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے. آدمی پہلے نائب رسول اللہ بنتا ہے, پھر جا کے انسان مرشد اعظم ہند کہلاتا ہے. حضور احسن العلماء کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں میرے پیارے, تو پیدائشی طور پر یہ دنیا کو بتا دیا گیا تھا کہ آنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ یہ آنے والی شخصیت اپنے وقت کی سب سے بڑی مرشد کہلانے والی شخصیت ہے. آپ غور کریں, جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے وقت حاضر ہونے والی عورتوں نے بتایا کہ حضور احسن العلماء ایک نورانی غلاف کے اندر لپٹے ہوئے تھے, اور اس نورانی غلاف کے اوپر آپ کے چہرے کی طرف ایک تاج بنا ہوا تھا. تو میرے پیارے, یہ اشارہ کس طرف ہے کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے, بلکہ یہ وہ شخص ہے جو اس روئے زمین پر علماء کے درمیان ایسے ہی چمکے گا جیسے کہ تاج بادشاہ کا چمکا کرتا ہے. اور پھر بیان کرنے والی بیان کرتی ہیں کہ جب اس نورانی غلاف کو کھولا گیا تو اس کمرے کے اندر جہاں ولادت کا کام انجام دیا جاتا ہے وہ تاریک سا تھا, نیم تاریک تھا, آدھا اندھیرا تھا. لیکن جب یہ غلاف کھولا گیا تو روایت کرنے والیاں بیان کرتی ہیں کہ غلاف کا کھولنا تھا, ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ روشن اور منور ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نور, ان کی تمام اولاد قیامت تک جو بھی ہوگی وہ بھی نور ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب تمہارا نبی پیدا ہوا تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اس کی روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. میں کہتا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ تھا کہ جہاں پر نور نکلا تھا ملک شام روشن ہو گیا تھا, یہاں پر بھی نور نکلا ہے اور وہ تاریک کمرہ روشن ہو گیا ہے. تو یہ حضور احسن العلماء کی زندگی ہے, یہ ان کی پیدائش کا مرحلہ ہے. پھر آپ کی طالب علمی کی زندگی دیکھو میرے پیارے, آپ کو پڑھانے والے کوئی عام اساتذہ نہیں ہیں, بلکہ اپنے وقت کے ماہر اساتذہ ہیں, جن میں آپ کے سب سے اہم استاد, سب سے بڑے استاد حضور تاج العلماء ہیں. کون تاج العلماء؟ جن کے تعلق سے اپنے وقت کا مجدد حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں وارث الاکابر الاسیاد بالاستحقاق والانفراد. تاج العلماء کو لقب دیتے ہوئے, ان کو لقب خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑے سرداروں کے سچے جانشین ہیں, اور ایسے نہیں بالاستحقاق والانفراد, آپ ایسے جانشین ہیں کہ جانشین ہونے کے مستحق بھی ہیں اور جانشینے میں تنہا اور یکتا بھی ہیں. وہ تاج العلماء آپ کے استاد ہیں, استاد کل. اور پھر دوسرے کون؟ مولانا غلام جیلانی اعظمی, جن کے تعلق سے فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے ہیں کہ یہ درسیات کے اندر یکتا اور اپنے زمانے کے نابغہ روزگار تھے. تیسرے کون؟ رد و مناظرہ کے شہسوار, جن کو شیر بے شہل سنت اور مظہر اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے, مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی. چوتھے آپ کے استاذ کون؟ جن کو مفتی اعظم سندھ حضرت مفتی محمد خلیل خان برکاتی مہرروی کے نام سے جانا جاتا ہے, جو حضور احسن العلماء کے ایسے استاد ہیں کہ احسن العلماء کی تعلیم و تربیت ظاہری تعلیم کس طور پر حضور تاج العلماء نے فرمائی, یہ آج کے پیران نظام کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی اور اپنے وقت کے مالداروں کے لیے بھی ایک روشن نمونہ ہے کہ حضور تاج العلماء نے حضور سید مفتی خلیل خان برکاتی مہرروی کو اس طور پر ان کا استاد مقرر فرمایا کہ اگر کہیں پر حضور تاج العلماء کے ساتھ حضور احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں جایا کرتے تھے سفر میں, تو تمام درسی کتابیں سمیٹے ہوئے ساتھ میں اپنے استاد
حضرت مفتی خلیل خان برکاتی بھی ساتھ میں جایا کرتے تھے تاکہ اسباق کا کبھی ناغہ نہ ہو، اسباق جو ہے چھوٹے نہیں اور تعلیم کبھی موقوف نہ ہو، ہمیشہ علم دین ان کو دیا جاتا رہے۔ یہ علم ظاہر حاصل کرنے کا طریقہ تھا، دنیا کو دکھانے کا طریقہ تھا، ورنہ علم باطن تو وہ ہوئے تھے کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے نانا شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن نے فرما دیا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ میرا جانشین ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا آپ کے جانشین تو آپ کے بیٹے تاج العلماء ہیں، یہ کیسے آپ کے جانشین ہیں؟ تو اپنے وقت کے ولی تاج العلماء نے فرمایا تھا کہ بیٹی یہ تاج العلماء میری ذات کے جانشین ہیں، لیکن احسن العلماء یہ حسن میاں میری ذات کے بھی جانشین ہیں اور میرے تمام معنوی علوم کے بھی جانشین ہیں۔ وہ حضور احسن العلماء ہیں۔ ابھی حضور رفیق ملت نے ایک واقعہ سنایا آپ کے رشد و ہدایت کا، آپ کا علمی جاہ و جلال دیکھیے تو آپ کے دو فتاوے اس پر شاہد ہیں۔ پہلا فتویٰ آپ نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کی صحیح معنوں میں تفسیر فرمائی، 16 صفحات پر ایک فتویٰ قلم بند فرمایا، جس پر سید العلماء کی بھی تصدیق ہے اور حضور تاج العلماء کی بھی تصدیق ہے۔ جب یہ فتویٰ آپ پڑھیں گے اور جب اس فتوے کے نکات پر غور کریں گے تو آپ کو محسوس یہ نہیں ہوگا کہ حضور احسن العلماء کوئی عام عالم یا مفتی ہیں، بلکہ آپ کو لگے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو صحیح معنی میں اپنے زمانے میں مفتی اعظم ہند کہلانے کا حق حاصل تھا۔ دوسرا فتویٰ آپ نے 5 سوالات کے جواب میں لکھا جو تقریباً 30 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس فتوے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی فقیہانہ صلاحیت اور فقیہانہ اسلوب اور وہ فقہ آپ کو نظر آئے گا جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا مَن یُرِدُ اللَّهُ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، کہ اللہ جس کو دین، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کا علم دیکھنا ہو یہ تو علم ظاہر ہے، اور اگر علم باطن دیکھنا ہو تو میں ایک روایت ذکر کروں کہ ایک بہت بڑے مفتی ہیں، اپنے آپ کو مناظر بھی کہلاتے ہیں اور واقعی وہ ہمارے اہل سنت کے مناظر ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے پروردہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مہریرہ میں حضور احسن العلماء سے ملنے آیا، میں نے احسن العلماء کی بڑی تعریف حضور مفتی اعظم ہند سے سنی تھی، تو میں ان تعریفات کو سن کر مہریرہ کی سرزمین کا سفر کر کے یہاں پر حضور احسن العلماء سے ملنے کے لیے آیا۔ جب احسن العلماء سے ملا تو ایک سادہ سی شخصیت تھی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بہت سارے سوالات تھے، میں نے سوچا تھا کہ ان سوالات کے تسلی اور تشفی بخش جوابات حاصل کروں گا۔ جب میں نے پہنچا تو میں نے سادہ سی طبیعت کا ایک مولانا دیکھا، میں نے اپنے سوالات ترک کر دیے، لیکن واہرے حضرت حضور احسن العلماء کا علم ظاہری نہیں بلکہ علم لدنی اور علم باطنی ملاحظہ فرماؤ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مجلس میں بیٹھا اور حضور احسن العلماء نے بولنا شروع کیا تو اپنے ماموں اور اپنے نانا کے حوالے سے میرے وہ تمام سوالات جو میرے زہر دماغ پر گردش کر رہے تھے ان سارے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے نظر آئے، اور فرمایا مولانا یہ سوال اگر کیا جائے تو اس کا جواب میرے ماموں یہ دیتے ہیں، اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب میرے نانا یہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ تمام سوالات جو میرے ذہن و دماغ پر تھے ہر سوال کا جواب حضور احسن العلماء دیتے ہوئے نظر آئے۔ یہ علم لدنی تھے، آپ کا علم مکاشفہ تھا، یہ کشف تھا آپ کا کہ آپ نے اپنے علم ظاہری کا مظاہرہ نہیں فرمایا بلکہ علم باطنی کا بھی مظاہرہ فرمایا اور ان کے سوالات کو جان کر ان کے جوابات عطا فرمائے۔ اور یہ آپ کی انکساری اور تواضع تھی کہ ان جوابات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنے ماموں اور نانا کی طرف منسوب کیا کہ میرے ماموں یہ کہتے ہیں، میرے نانا یہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ حضور احسن العلماء کی ذات ہے۔ اور رشد و ہدایت کا آپ کیا خیال کر سکتے ہیں کہ 1947 کے میں جب یہ ہندوستان آزاد ہوا تو اس ملک کے اندر لا قانونیت کا جو دورہ تھا، مسلم آبادی جو چاروں طرف منتشر ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، اور مسلمان اس حال میں تھے کہ ان کا کوئی قائد، ان کا کوئی رہنما، ان کا کوئی ساتھی، ان کا کوئی ہمنوا، ان کا کوئی ہمدرد دنیا ہندوستان میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے موقع پر حضور احسن العلماء نے دور دراز کا سفر کیا، بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر پیدل سفر کیا، اور اس وقت کے ناگفتابی حالات کی پرواہ کیے بغیر دور دراز کا سفر کیا
اور تمام جو مسلمان بکھرے ہوئے تھے، مسلم جو بکھری ہوئی تھی، اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہیں رشد و ہدایت کا جام پلایا۔ وہ جو گاؤں کا واقعہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے میرے پیارے، یہ ایک واقعہ جو ذکر میں آ گیا، ورنہ آپ کی تاریخ کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر آپ کی رشد و ہدایت کے عملی نمونے نظر آئیں گے۔ اس واقعے کے اندر کیا ہے؟ وہی تو صورتحال ہے کہ سننے والے سننے کے لیے تیار بھی ہیں تو پوری بے رغبتی کے ساتھ۔ ایک الاؤ جلایا، اس الاؤ کے ارد گرد خود بیٹھ گئے اور اس آگ سے اپنے آپ کو سیک رہے ہیں۔ پیچھے مٹکا ڈال دیا، اس مٹکے کے اوپر ایک بورا رکھ دیا اور کہا کہ مولانا جو تمہیں کہنا ہے کہو۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو نام کے مسلمان تھے، جو نہ عقائد سے واقف تھے، نہ اعمال سے واقف تھے، نہ آداب سے واقف تھے۔ لیکن حضرت حضور احسن العلماء ایسے گاؤں کا رخ آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ انہیں رشد و ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی بھی جانتے تھے بخوبی کہ طائف کی سرزمین پر میں رشد و ہدایت کا جام پلانے کے لیے جاؤں گا تو وہاں سے بیزاری کا مظاہرہ کیا جائے گا، مجھے مجنون اور پاگل کہا جائے گا، میرے اوپر پتھر برسائے جائیں گے۔ لیکن سرکار جانتے تھے کہ طائف والوں کو رشد و ہدایت کے جام کی ضرورت ہے، انہیں جام پلانا ضروری ہے۔ یہی بلا تشبیہ و تمثیل میرے حضور احسن العلماء بھی یہ جانتے تھے کہ یہ گاؤں ایسا ہے جہاں بے رغبتی کا مظاہرہ کیا جائے گا، جہاں بے ادبی کا عملی مظاہرہ کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے ان کی بے ادبی، بے رغبتی کی پرواہ نہیں کی اور وہاں پر رشد و ہدایت کا جام پلانے کے لیے چلے گئے۔ لیکن آپ کی تاثیر دیکھو، ہم بھی بولتے ہیں، بہت سارے بولتے ہیں، لیکن جب اپنے وقت کا مرشد اعظم ہند بولتا ہے تو اس کی تاثیر دیکھو۔ حضور سید نجیب حیدر نوری، حضور رفیق ملت نے ابھی خبر دی کہ حضور احسن العلماء نے وہاں پر ایک درس دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا۔ ان کی بے رغبتی تھی، بے رخی تھی، لیکن آپ کے درس وہ ایسا درس تھا، ایسا سبق تھا کہ ان کے دلوں کی دنیا بدل گئی، اور حضور احسن العلماء کا فیضان ایسا برسا کہ آج اس گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر قرآن کے حافظ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور احسن العلماء کی ذات وہ ذات ہے میرے پیارے، ان کو علماء نے دیکھا، ان کو صالحین نے دیکھا، اپنے زمانے کے متقین نے دیکھا، عوام نے دیکھا، وہ جس کے ساتھ جس انداز میں رہتے تھے، اور ان کو اسی انداز میں درسو جو ہے رشد و ہدایت کا جام پلایا کرتے تھے۔ 54 برس اس برکاتی مسجد کے اندر خطاب فرمایا، اور اب مہریرہ کے اندر جو بھی دین کی سمجھ اور دین کا جو بھی علم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضور احسن العلماء کی وہی خطابت کا فیضان اور آپ کی کرامت ہے۔ تو حضور احسن العلماء کو مرشد اعظم ہند اس طور پر نہیں کہا جاتا، دور دراز علاقے کے ناگفتہبی حالات میں لوگوں کو اب جام پلانے والی شخصیت کا نام حضور مرشد اعظم ہند ہے۔ میں طالبان علوم نبویہ کو اور دور دراز سے آئے ہوئے اپنے مہمانان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور احسن العلماء کی زندگی آپ کرامتوں کے آئینے میں دیکھیں گے تو ان کی کرامتیں جا بجا نظر آئیں گی۔ آپ کی زندگی جس پیرائے سے دیکھو وہ ہے تعلیم اور تعلم۔ یہی نمونہ وہ تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں گزری تھی، ایسے ہی حضور احسن العلماء جو کہ غوث اعظم کے پکے شیدائی تھے، پکے عاشق تھے، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری، اور پوری زندگی آپ نے یا تو علم حاصل کیا یا علم پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمیں حضور احسن العلماء کی سیرت پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے اور علم دین پھیلانے کی ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اب گزارش کر رہا ہوں حسان البرکات حضرت مولانا قاری